السلام علیکم. کلچرل اینتھروپولوجی SOC 401 لیکچر نمبر 24 کے ساتھ حاضر ہیں. تو اس میں ہم دا کمپلیکس پروسیس آف چینج کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو چینج کا پروسیس ہے نا، یہ بہت پیچیدہ ہے. ظاہری بات ہے کہ ایسے چینج چٹکی میں تو نہیں آ جاتا، چینج آنے میں نسلیں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو ہائی لائٹڈ ہیں یہ آپ کے MCQs آ رہے ہیں، اور باقی اس کا میں اوور ویو دے دیتا ہوں کہ کلچر جو چینج ہوتا ہے اس کو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آرگینک سولیڈیرٹی اور جو ہے میکینیکل سولیڈیرٹی، یہ دو ورڈ ادھر لکھے ہوئے ہیں. جو رورل ایریاز ہوتے ہیں، مطلب جو دیہات ہوتے ہیں، وہاں پہ اسپیشلائزیشن آف لیبر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہاں پہ اگر ایک ڈاکٹر ہے وہ ہر قسم کا جو ہے علاج کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ شہر ہیں وہاں پہ اسپیشلائزیشن آف لیبر بھی ہے، ہر چیز کے اسپیشلسٹ ہیں. ٹھیک ہے، اور جو دیہات ہوتے ہیں، مطلب کہ جو میکینیکل سولیڈیرٹی ہے، میکینیکل سولیڈیرٹی میں جو ایک دوسرے کے ساتھ بہت بنا کے رکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ شہر ہیں وہاں پہ نیوکلیر فیملی ہے، ایک ہسبینڈ وائف اور ساتھ میں بچے ہیں، بس ان کو کوئی لینا دینا نہیں کہ جو ہے ہمارا کون سا رشتہ دار ہے اور کون سا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آرگینک اور آپ کو میں نے بتا دیا میکینیکل سولیڈیرٹی میں فرق. آگے آ جائیں اربنائزیشن اگر اردو میں بتاؤں تو اس کو بولتے ہیں، جیسے شہر نہیں آباد کرتے ہم، اس پروسیس کو بولتے ہیں اربنائزیشن. ٹھیک ہے، ادھر یہ ہائی لائٹڈ ہے، اس میں سے یہ MCQ آیا ہوا ہے کہ اربنائزیشن از اے پروسیس آف رورل ڈیولپمنٹ. جو آپ کے جو دیہات تھے، آپ ان کو جو ہے نا فیسلٹیز دے دیتے ہیں، گیس دے دیتے ہیں، پانی دے دیتے ہیں، روڈز، یونیورسٹی اور یہ ساری چیزیں جب پرووائڈ کر دیتے ہیں تو وہ پھر دیہات سے شہر بن جاتا ہے، وہ رورل سے اربن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دیہات ہوتے ہیں وہاں پہ جو سارے کام ہوتے ہیں، آپ ایک بھائی اپنے کسی بھی رشتہ دار کو پیسے دے دو، وہ جو ہے وہ سارا آپ کا کام کر دے گا. وہ لینڈ خریدنی ہے، جو بھی اس نے کام کرنے وہ آپ کی کر دے گا. جبکہ شہر ہے، شہر میں جو ہے آپ کو سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، آگے پلان پروگرامز. پلان پروگرام وہ پروگرام ہے جو، جیسے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے ہماری پاکستان میں بھی مہم چلتی ہے. ٹھیک ہے، کہ آبادی کو کنٹرول کرنا ہے، یہ پلان پروگرام ہے. ٹھیک ہے، اس کے تحت پیچھے بہت ساری سوچ اس کے پیچھے کار فرما ہوتی ہے، اور یہ اس کو بولتے ہیں پلان پروگرامز. ٹھیک ہے، اوکے جی. یہ آپ کی کنٹری کو ڈیولپمنٹ کے لیے پروگرامز جو ہیں، لوگوں کو ان کی سوچ کو چینج کرنے کے لیے پلان پروگرام ارینج کیے جاتے ہیں. آگے گلوبلائزیشن بہت انٹرسٹنگ جو ہے ایک ٹاپک ہے ہماری. یہ آج کے دور میں ایک 1980 کے بعد یہ والا جو ہے نا کانسیپٹ دنیا میں آیا کہ آپ ایک کنٹری سے چیز دوسری کنٹری میں بیچ سکتے ہو سیل کر سکتے ہو وداؤٹ گوئنگ دیئر. ٹھیک ہے، آپ ادھر ہی سے انٹرنیٹ پہ چیز ڈالو، علی بابا، یہ دراز پہ، اور آپ کی چیزیں دوسری کنٹریز میں جو ہے نا ٹرانسفر اور سیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ گلوبلائزیشن ایسا پروسیس ہے جس میں کسی کنٹری کی کوئی باؤنڈری حائل نہیں ہوتی. آپ ادھر بیٹھے ہوئے انڈیا کی چیز منگوا سکتے ہیں، ادھر بیٹھے ہوئے آپ امریکہ کی چیز منگوا سکتے ہو. گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا میں بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. ٹھیک ہے، ہر دنیا میں ابھی دیکھیں ہر کسی کے پاس موبائل ہے، آپ مانیں گے یہ بھی گلوبلائزیشن کی وجہ سے. ہر بندہ ہی تقریباً ہر کنٹری میں جینس پہنی جاتی ہے، یہ بھی گلوبلائزیشن کی وجہ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت سارے چینجز جو ہیں گلوبلائزیشن کی وجہ سے. ہماری فیملی سٹرکچر جو ہے وہ بھی گلوبلائزیشن کی وجہ سے بڑا ڈسٹرب ہوا ہے یا چینج آیا اس میں. ٹھیک ہے، تو آپ کی منی ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں فلو ہونا شروع ہوگی، اور آپ کے جو ہے سورسز ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں فلو ہونا شروع ہوگی. اب اس کے نقصانات بھی ہیں. ٹھیک ہے، جو غریب ملک ہیں وہ بہت سفر کرتے ہیں اس گلوبلائزیشن کی وجہ سے. کیوں بلا؟ اس کنٹری کی کوئی چیز لیتا نہیں ہے، اور اسی کنٹری کے جو باشندے ہیں، سٹیزنز ہیں، وہ دوسری کنٹری سے چیزیں منگوانا شروع کر دیتے ہیں. جب آپ کی کنٹری سے پیسہ باہر جاتا ہے، ڈالرز باہر جاتے ہیں، تو آپ کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کنٹریز جو ہیں سفر کرتی ہیں، اس لیے وہ اپنے ایکسپورٹس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ فوکس کرتی ہیں، امپورٹس کے اوپر وہ پابندیاں لگاتی ہیں. اس پروسیس کو بولتے ہیں گلوبلائزیشن کے. باہر چیزیں جانا یا باہر سے چیزیں آنا، باہر والی کنٹری سے، ان کو پروسیس کو بولتے ہیں گلوبلائزیشن. ٹھیک ہے، آگے یہ یوزفل ٹرمز میں ایک بہت اچھی جو ہے اینڈ والی جو کویشچن بن رہا ہے ہمارا، انوائرمنٹل کاسٹ کیا ہوتی ہے. جب ایک چینج آتا ہے نا، تو کچھ چینج کی وجہ سے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی جیسے گاڑیاں ہمارے معاشرے میں آئی ہیں تو نقصان کیا ہوا ہے، ہمارا ماحول خراب ہو گیا، ہماری جو ہے ایئر پولوشن کریٹ ہوگی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ انوائرمنٹل کاسٹس کو بولتے ہیں کہ آپ ایک کام تو کر لیتے ہو کسی کی بھلائی کے لیے، جبکہ آپ کو اس کے جو ہے نا اس کے کانسیکوینسز میں آپ کو کچھ پے بھی کرنا پڑتا ہے. اس پروسیس کو کیا بولتے ہیں؟ انوائرمنٹل کاسٹس. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.
اور یہ سارا جو ہے ہمارا لیکچر نمبر 24 تھا، اور اس کو ایک بار پھر سن لیجیے گا، اور انشاءاللہ پیپر سے ایک دن پہلے اس کو لازمی سننا ہے تاکہ آپ کے کانسیپٹ ریفریش ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔